لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، میں نے سورہ قدر کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک میں نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تم جانتے ہو، کیا تم اس کو درک کر سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ شب۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے اذن سے۔ من کل امر، تمام جو امر الہی ہے، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے فرمان ہیں، اس کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ شب، یہ رات سلامتی ہے صبح کے فجر تک، فجر کے وقت تک یہ سلامتی ہے۔ سورہ قدر یہ ایک ایسی باعظمت سورہ ہے کہ اس کے مناسبت سے اس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ گرچہ سورہ قدر میں وقت کا تعین پوری طرح سے نہیں ہوا ہے کہ شب قدر کس مہینے میں ہے اور کس زمانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ بقر کی 185 نمبر کی آیت، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، من الہدی والفرقان، ہدایت کی، اور فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کی، اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ تو ان دو آیتوں سے ایک بات کا پتہ چل گیا کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ جو شب ہے، یہ قدر کا جو معنی ہے، اس کے کئی معنی قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت میں جو قدر کا معنی ہے، اس میں روزی کی تنگی بتائی گئی ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں وہ اندازہ معین کرنے کے تقدیر کے معنی قدر کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک قدر کے معنی ہے قدر و منزلت کے، یعنی یہ اتنی قدر و منزلت کی رات ہے، یہ اتنی قدر و منزلت کی رات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتنی قدر و منزلت کی رات کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا درک کرنا بہت مشکل ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر یہ رات ہے، اور یہ اتنی قدر و منزلت کی حامل کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو بتائی کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ دوسری وجہ جس میں جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تمام امر الہی کو لے کر۔ اس کی وضاحت سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامیم والکتاب مبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ حامیم کتاب مبین کی قسم، واضح کتاب کی قسم۔ ہم نے اس مبارک رات میں اس کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں یا وہ قیامت کے آنے والے خطرے سے ان کو آگاہ کریں۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اور اس رات میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت کے فیصلے ہیں، مصلحت ہے اس کی، وہ تمام حکمت کے فیصلے یفرق میں کہا جاتا ہے کہ فرق، جدا کرنا، یعنی یہ لوح محفوظ سے جدا کر کے یہ فرشتوں سے کے ذریعہ اس کو نازل کیا جاتا ہے۔ جب نازل کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے جو فیصلے نازل کیے جاتے ہیں یہ ہدایت سے متعلق، تو ہدایت کے سب سے زیادہ محتاج وہ انسان کی ذات ہے، اس لیے کہ خود ملائکہ یا آسمانی جو مخلوقات ہیں وہ اطاعت سے معصیت کی طرف نہیں جاتی ہیں، اس لیے ہدایت کی جو سب سے زیادہ محتاج ذات ہے وہ انسان کی ذات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب ملائکہ اور روح جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ کے حکمت کے فیصلے اور یہ تقدیر جو اس سال کی جو سارے نیکی یا برائی ہے یا کیا کیا اس سال ہونا ہے، کس کی موت واقع ہوتی ہے، کس کی زندگی کو بڑھایا گیا، چونکہ روایتوں میں ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان لوگوں کی حیات کو بڑھا دیا جاتا ہے، جو قطع رحمی کرتے ہیں حیات کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں جو ہر سال فرشتے اور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ شب قدر ہے، اس کی عظمت، ایک تو عظمت یہ ہے کہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی حجت پر، اس لیے کہ فرشتے جو نازل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ الہی امر جب لے کے آئیں گے تو ایک زمین پر ایک اللہ کی حجت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، اور سورہ نساء کی آیت میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ الحجت بعد الرسل۔ ہم مبشرین اور منذرین یعنی بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کی حجت ہم پر قائم نہ ہو، بلکہ اللہ کی حجت لوگوں پر قائم ہو۔ یہ لوگ نہ کہہ پائیں کہ یا اللہ ہم تو اس چیز سے غافل تھے، ہم تیرے احکام سے غافل تھے، یا تیری مشیت کیا تھی، تیری رضا کیا تھی، ہم ان سب چیزوں سے غافل تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ایک حجت بھیجوں گا، اور اس حجت کا تعلق یہ تمام زمانے سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ زمانے کے ہر ایک انسان یہ محتاج ہے اللہ کی ہدایت کا۔ اگر یہ کسی مخصوص زمانے سے ہی رسول کا آنا اگر رہتا تو باقی زمانے کے لوگوں پر حجت تمام نہیں ہو پاتی تھی، اس لیے ضروری ہے کہ یہ حجت تمام زمانے کے لوگوں کے ساتھ برقرار رہے اور یہ زمین پر رہے تاکہ لوگوں کی ہدایت ہوتی رہے۔ ہمارے یہاں جو بہت ساری احادیثیں موجود ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی ہے۔ اسی کو ایک انسان کامل بھی کہا گیا ہے، امام بھی کہا گیا ہے۔ خود جو مکتب خلفاء کے بھی جو عرفاء ہیں جو کہ معرفت رکھتے ہیں یا جو زیادہ تر اہل عرفان ہیں، وہ بھی اس بات کو تو مانتے ہیں کہ زمین پر ایک حجت خدا یا ایک ایسا انسان، کامل انسان ہمیشہ موجود رہنا چاہیے جس کو وہ لوگ قطب سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس انسان کے تعبیر میں ہمارے یہاں ان کے یہاں بہت فرق ہے۔ ابھی تصوف کا ہم کو ذکر نہیں کرنا اس لیے کہ وہ تصوف یا اہل عرفان جو اپنے کو کہتے ہیں ان کے عقائد بہت سارے انحرافات سے پر ہیں اور اس کو شیعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک حجت کا موجود اس قرآن کریم میں جو رسول کی لفظ آئی ہے، تو رسول کی لفظ، رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو
کہ بھیجا جائے، اس کا لغوی معنی ہے کہ جس کو بھیجا جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کبھی ہوا کو بھی رسول کہا گیا، فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا۔ اس لیے یہ پیغمبروں کے ساتھ جو یہ مخصوص نہیں ہے، یہ لفظ پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ رسول کوئی بھی جو اللہ کی حجت ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ لغوی معنی میں رسول ہے۔ اور بھیجنے والا چونکہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہ مرسل ہے، جو بھیجنے والے کو مرسل کہتے ہیں۔ اور جن کی طرف بھیجا گیا، خلق خدا کی طرف بھیجا گیا، تو یہ مرسل علیہ کہے جاتے ہیں۔ اور جس کو بھیجا گیا وہ رسول کہا جاتا ہے۔ تو ہر زمانے میں ایک رسول، وہ بعنوان پیغمبر ہو، بعنوان نبی ہو، بعنوان امام ہو، اس کی موجودگی ضروری ہے، جو کہ انسان کامل ہوتا ہے۔ دوسری قدر کی جو معنی ہے کہ بہت عظمت والی رات، بہت قدر و منزلت والی رات، اس کی ایک وجہ تو میں نے یہ بیان کر دی۔ دوسری چیز ہے کہ ہم دعاؤں میں، جو رمضان کی دعاؤں میں یہ کرتے ہیں کہ خدا بندہ ہمارے لیے، ہم تیری بارگاہ میں اپنی دعا مناجات پیش کرتے ہیں، ہم اپنی حاجت پیش کرتے ہیں کہ ہمیں تقدیر کا وہ تقدیر معین جو ہے، جو تقدیر تبدیل غیر تبدل ہے، جو کہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، ہم کو وہ عنایت کرنا، اور وہ تقدیر نہ عنایت کرنا جو کہ تبدیل پذیر ہے۔ اس لیے کہ جو قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، اس میں قضاء و قدر دو طرح کے بیان کیے گئے ہیں، ایک حتمی ہے اور ایک غیر حتمی ہے۔ حتمی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی تغیر و تبدل قضاء و قدر میں نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن ایک جو ہے وہ غیر حتمی ہے، جس کو کہ غیر مبروم بھی کہتے ہیں اور حتمی کو مبروم بھی کہتے ہیں، یہ سب اصطلاح ہے شریعت کی۔ تو جو غیر حتمی ہے وہ تبدیل پذیر ہے، وہ کچھ چیزوں سے اس کی تبدیل، کچھ تدبیر کرنے سے دنیا میں اس کی وہ جو حتمی، وہ غیر حتمی ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے قضاء و قدر۔ وہ کچھ دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے، کچھ صدقات سے تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے بہت سارے ہیں۔ قضاء و قدر ایک بہرحال اپنے آپ میں ایک بہت وسیع عنوان ہے۔ قضاء و قدر جب اللہ سے متعلق ہو تو قضاء و قدر کہتے ہیں، جب انسانوں سے متعلق ہو تو جبر و اختیار کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں ایک بڑا نزاعی معاملہ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، اس لیے اس کو ہم وضاحت سے بعد میں بیان کریں گے۔ تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں وہ قدر عطا کرنا کہ جو حتمی ہے۔ دعا، جب ہم نے لفظ دعا کی کہی، تو دعا یہ ایک طرح کی عبادت ہے، اور یہ اتنی بلند عبادت ہے کہ اس سے انسان جو ہے، جو مخلوق خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے۔ اور جو بھی مناجات یا جو بھی دل کی بات ہے، انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، یہاں پر کہ انسان یہ دنیا میں رہ کر کے، یہ ماورائے دنیا میں یا آسمان میں، دنیا میں رہ کے یہ آسمان میں اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرانا چاہتا ہے اللہ کے ذریعے۔ یہ دعا کا اتنا شرف ہے کہ انسان رہتا تو ہے اس عالم طبیعت میں، لیکن عالم معنوی کے احکام پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے ذریعے ہی کوشش کرتا ہے، چونکہ مناجات اللہ سے کرتا ہے۔ اب اس میں دعا، اگر ہماری قضاء و قدر اللہ کا جو فیصلہ ہے حتمی ہے، تو اس میں تو کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پر وہ غیر حتمی ہے یا غیر مبروم ہے، تو وہاں پر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن کون سے قضاء و قدر حتمی ہے اور کون سے قضاء و قدر غیر حتمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں بتایا تاکہ تم دعا کرتے رہو اور اللہ کے رابطے میں رہو۔ لیکن اس کے دعا بذات خود ایک عبادت ہے، اور یہ اتنی بلند عبادت ہے کہ اگر یہ کوئی دعا میں ہم کوئی حاجت طلب کرتے ہیں، تو حاجت کا ملنا یا نہ ملنا یہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن اس دعا کے اپنے اثرات ہیں۔ اگر ہمیں حاجت نہ بھی نصیب ہو تو اس کے جو اثرات ہیں، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، وہ ہماری بہتری زیادہ جانتا ہے۔ اگر وہ بہتری اس میں سمجھتا ہے کہ اس وقت اس کی حاجت کی قبولیت سے بہتر اس کی ہے کہ اس دعا کو بعد کے لیے ملتوی کر دیا جائے، یا اگر اس دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو عالم آخرت میں اس دعا کے جو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، جہاں کہ ہم سب سے زیادہ اس دعا کے محتاج ہیں، ان اثرات کے محتاج ہیں۔ یہ تو دعا کے سلسلے میں ایک بات ضمنی سی آ گئی تھی۔ اس شب قدر ہمارا جو عنوان ہے کہ یہ اتنی عظمت اور قدر والی رات کیا ہے، کیوں ہے؟
اس عنوان کو جو ہم بیان کریں گے تو پہلا بیان جو ہمارا ہوگا کہ اس شب کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا. دوسرے اس شب کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایک دلیل ہے کہ حجت خدا دنیا میں موجود ہونا چاہیے، جو یہ امام برحق کے موجود رہنے پر ہر زمانے میں یہ ایک دلیل ہے. اس لیے اس کو ہم شب ولایت یا شب امامت بھی کہتے ہیں، اور اس کی عظمت اور قدر و منزلت کی وجہ سے اسے کبھی شب عظمت بھی ہم کہہ لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا جو اللہ نے مقرر کی ہے کہ یہ شب اتنے عظمت کی کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا کوئی زمان اور مکان عظمت کا حامل ہو سکتا ہے. جیسے مکان تو مادی چیزیں ہیں، یہ تو کسی جگہ سے ہے کہ کیا کوئی جگہ متبرک ہو جائے اور مانوی طور پر، اور کوئی جگہ جو سو متبرک نہیں ہو وہ نحس ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ ممکن ہے. اگر ہم دیکھیں مادی طور پر بھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنجر زمین ہے، یہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے، یا یہ زمین ہے جو بہت اپجاؤ ہے، اس میں برکت ہے. یہ تو مادی ہوا. لیکن مانوی لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب نوع انسان جب اس زمین پر آیا، اس کے پہلے سب زمینیں ایک جیسی تھیں، لیکن اللہ کے علم میں تو سب جگہ تھی کہ کون سی جگہ کون سی اہمیت کی حامل ہے. تو اللہ نے ایک مرکز اس زمین کا وہاں معین کر دیا کہ جو پہلا مرکز تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام، اور کہا جاتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی وہاں پر ایک وہ عبادت گاہ معین تھی جہاں اللہ کی عبادت ہوتی، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں. وہ اپنی جگہ عظمت کی حامل ہے. یا رسول کریم نے جہاں ہجرت کی مدینہ میں وہاں نمازیں ادا کی، اپنی مسجدیں بنائی، مسجد نبوی، چونکہ رسول کی ذات بعظمت ہے اس لیے رسول کی جو مسجد ہے مسجد نبوی اس کی عظمت ہو گئی. جہاں حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں نمازیں ادا کی، ہم اس کو عظمت عطا کر دیں. اس طرح جو جگہ ہے وہ جگہ اس وجہ سے بعظمت ہو گئی کہ وہاں اللہ کا ایک مقرب بندہ، اللہ کا ایک کامل بندہ، اس نے وہاں عبادت کی، اور اس بندے کا ربط اس زمین سے تھا. تو کیا زمانہ بھی اس طرح سے بعظمت ہو سکتا ہے؟ شب قدر یہ بھی ایک زمانے سے متعلق ہے، یہ ایک وسیط ہے. زمانہ تو مادی چیز ہے، لیکن مکان تو ایک مادی چیز ہے، لیکن زمانہ تو وسیط ہے. تو زمانہ میں بھی کیا بابرکت ہو سکتا ہے؟ زمانہ بھی بابرکت ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ذیقات کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جب پیغمبری مل گئی ان کو تو کہا گیا کہ آپ مجاہدہ کیجئے. انہوں نے چاہا کہ میرے قلب پر ارواح، روح کا نزول ہو. تو روح کا نزول ہر کس و ناقص پر نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے قلب کی ایک کیفیت ہونی چاہیے. قلب کی کیفیت قرآن کریم میں جو قلب ہے وہ اس معنی میں نہیں آیا ہے جو کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، کہ جو ہم کہتے ہیں جس کو کہ انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں، اور دل کی بیماریاں جو کہتے ہیں. یہ قلب کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کہتے ہیں علماء کہ اس کی گہرائی کو لوگ ابھی تک پہنچ ہی نہیں سکیں. جتنی چیزیں خود رسول خدا کی جو ذات گرامی ہے، ان کو جو قرآن کا نزول ہوا یا قرآن جو حاصل ہوا ان کو، وہ عقل کی طاقت سے نہیں ہوا، ان کو کانوں کی سماعت سے نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یہ قلب رسول پر اس کا نزول ہوا. تو یہ قلب رسول کی ایک کیفیت ایسی تھی، اس کی قلب رسول کی ایک باطنی شائستگی ایسی تھی، باطنی اس کی درجات ایسے تھے جو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے. اور وہ درجات ان کو جو حاصل ہوتے ہیں وہ مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں. مستقل وہ اللہ کی راہ میں جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، قدم قدم اس کے وہ اپنے لیے وہ سارے جو حسنات ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک کامل مطلق ہے. جتنی بھی اچھی صفات ہیں اللہ ان سب کا مجموعہ ہے. جتنی بھی جو ہمارے ذہن میں آئے، جو ہمارے ذہن میں نہیں آئے، اس لیے کہ ہمارا ذہن تو محدود ہے. اللہ تعالیٰ علم مطلق ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، سرمدی ہے. اس ساری اللہ تعالیٰ کا وجود یہ واجب الوجود ہے،
اللہ کی ذات بے نیاز ہے، غنی ہے، یہ ساری چیزیں. تو جیسے جیسے انسان اپنے لیے ان صفات کو حاصل کرتا جاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ایک اپنی شخصیت کو کامل سے کامل تر بناتا چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف قدم بقدم آگے بڑھتا ہے. اسی کو تقرب الہی کہتے ہیں. اس قدم بقدم آگے بڑھانے کو شریعت کے لفظ میں سیر و سلوک کہا جاتا ہے. دعاؤں میں بھی امام زین العابدین اسلام کی دعائیں دیکھ لیجیے، اس میں بھی اس کو سیر و سلوک کہا جاتا ہے. جو انسان اللہ کے تقرب کی خواہش رکھتا ہے، ایسے انسان کو سالک کہا جاتا ہے، سالک. اور جو وہ جیسے جیسے اللہ کی طرف وہ قدم بڑھاتا جاتا ہے تو اس کو سلوک کہتے ہیں، سلوک کی منزلیں. تو یہ جو ہمارے ائمہ ہیں، جو رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ جو مجاہدات کرتے تھے اللہ کے تقرب کے لیے، یہ جو سیر و سلوک کی منزلیں طے کرتے تھے، نتیجہ ہے کہ ان کے قلب کو اس طرح کی باطنی شائستگی حاصل ہو جاتی تھی کہ ان کا قلب کشادہ ہو جاتا تھا، آسمان کے دروازے ان پر کھل جاتے تھے، اور الہی احکام جو اللہ چاہتا تھا ان کو وہی کرتا تھا، ان پر بھیجتا تھا. فرق یہ ہے کہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ رسول کریم کے بعد ختم ہو گیا، اس لیے کہ قانون شریعت رسول تک ہی محدود تھا، اور یہی قانون شریعت اب قیامت تک کے لیے. لیکن جو ہدایت کا سلسلہ ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئے ہیں ان کی وضاحت کا سلسلہ، ان کو طرح طرح سے الگ الگ طرح سے بیان کر کے لوگوں کے مخلوق خدا کی ہدایت کا سلسلہ، یہ تو ختم نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ شریعت کے حامل جو رسول رہے ہیں، جو اولو العزم پیغمبر رہے ہیں، زیادہ تر 5 کا ذکر زیادہ ملتا ہے، لیکن انبیاء تو 1,24,000 ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ وہ انہی شریعتوں کو کہ اور لوگوں میں اس کی ترویج کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. جو لوگ اس شریعت میں کچھ اشکال پیدا کرتے تھے، جو انحرافات کرتے تھے، وہ ان کو پھر ان انحرافات کو دور کرتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کرتے تھے. تو اب رسول خدا کی ذات کے بعد تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ان لوگ ابھی بھی انحرافات کرتے ہیں اللہ کے دین میں. اس لیے ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کا جو قانون ہے اس میں جو لوگ انحرافات کریں اس کو پھر وہ صحیح کر کے ان انحرافات کو دور کریں اور لوگوں کو بیان کریں. اس لیے کہ دین کی ترویج کا جہاں تک کام ہے، اس کے لیے ائمہ نہیں ہیں. دین کی ترویج تو خود علماء کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ میرے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کہ انبیاء جیسے ہیں. جیسے بنی اسرائیل اس معنوں میں ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا کام یہ تھا کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی وہ ان کی وضاحت کرتے تھے، لوگوں کو اس کے ذریعہ ہدایت کرتے تھے. وہ زمانہ یہ تھا کہ وہ انسان اتنا زیادہ بالغ نظر اس وقت نہیں ہوا تھا، لیکن آج کا انسان بالغ نظر ہے. آج کی یہ جو تاریخ ہے، یہ تاریخ کا دور ہے، اس میں لکھنا اور پڑھنا، قرآن کریم میں ہی لکھنے پڑھنے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. تو چیزیں لکھ کر کے اس کو محفوظ بھی کی جا سکتی ہیں، محفوظ کی جا سکتی ہیں. اس لیے یہ دور جو ہے، جو ہم انسانوں کے وہ اس کا دور ہے کہ وہ بالغ نظری کا دور ہے. انسان بالغ ہو چکا ہے. اب اس کو ان نبیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو بار بار ہدایت کریں. جو اللہ کا پیغام آ گیا وہ لکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہمارے علماء کافی ہیں جو ہمارے لیے وضاحت کریں. لیکن ایک امام کی ضرورت ضرور ہے کہ جو دین میں لوگ تحریفات کریں یا دین کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا وجود ہو کہ جو اگر جو لوگ بہت سارے ایسے حکام ہیں جو اپنے مفاد کے لیے دین میں تحریف کرتے ہیں، تو اس تحریف کو وہ دور کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اس کو جگہ پر لائیں. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ قلب جو ہے، ہم جس کے لیے ہے کہ قلب کی ایسی شائستگی ہونی چاہیے کہ وہ نزول فرشتے ہوں. تو یہ قلب کی شائستگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے لوگ مجاہدات کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے چاہا کہ ہمارے قلب پر فرشتے نازل ہوں. پیغمبری ملنے کے بعد چاہا کہ ہمارے قلب پر فرشتے نازل ہوں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وعدہ گاہ پر آ جاؤ، میقات پر آ جاؤ اور تم مجاہدات کرو. تو انہوں نے 1 ذیقعد سے 30 ذیقعد تک مجاہدات کیے. لیکن اس 30 دنوں کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر
وہ باطنی شائستگی یا وہ بلندی اپنے قلب کے لیے نہ حاصل کر سکا کہ جس وقت کہ ان کا قلب اتنا کشادہ ہوتا کہ آسمانی دروازے کھلتے اور ان پر فرشتے اور ارواح کا جو ہے ان پر نزول ہوتا۔ ان کو 10 دن اور دیا گیا، 40 دن دیا گیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دنوں سے اس 10 دنوں میں انہوں نے اور مجاہدات کیے، اور اس 10 دنوں کے بعد یعنی 10 ذی الحجہ کو ان کا قلب کشادہ ہو گیا، اور ان کا قلب کشادہ ہو گیا اور آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتے نازل ہوئے اور ان کو توریت کے احکام ان کو ملے۔ لیکن رسول کی امت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی امت میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ باعظمت تھا، لیکن رسول کریم کے ذات میں، رسول کریم کی امت میں یہ رمضان کا مہینہ صرف انبیاء یا حجت خدا کے لیے نہیں ہے، تمام مومنین کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو، میں نے تم پر روزے تمہارے پر لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کی امت میں بھی فرض کیے تھے۔ یہ جو روزہ فرض کیا ہے وہ کس لیے فرض کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی الہی اختیار کر سکو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مادہ وقع سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ بچانا۔ تو تقوی کا ابھی تفصیل سے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان منیات سے یعنی ان محرمات سے بچائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، ان منکرات سے ہم اپنے کو محفوظ رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اس کے لیے ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں۔ یہ نفس کا بچاؤ جو ہمارا ہے، یہی تقوی ہے۔ تو تقوی الہی کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا، کہا گیا کہ تم 1 تاریخ سے 30 تاریخ تک مجاہدات کرو، تم مجاہدات کرو گے تو تمہارے قلب کو بلندی نصیب ہوگی۔ اب یہ جو ساری امت ہے، جو اس امت مسلمہ ہے، ایک مہینے میں مناجات کرتی ہے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا کرتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، تو یہ سب جب مل کر کے ایک متحد ہو کر کرتے ہیں تو ان کی دعا زیادہ سے زیادہ بلندی تک اللہ کے پاس جاتی ہے۔ نتیجہ ہے کہ اور زمانے سے کے نسبت اس زمانے کو اہمیت حاصل ہے، کہ چونکہ اس زمانے کو لوگ احیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں احیا کی اور وضاحت کروں گا کہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اتنی تمہید ہوئی کہ اس کو شب قدر کی، میں جو اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی تفصیل سے جو بیان کروں گا، تو پہلی چیز میں بیان کروں گا کہ یہ شب قدر میں جو نزول قرآن ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارے جو مکتب خلفاء کے ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا نزول چونکہ شب قدر میں ہوا ہے، اور وہ 27 رمضان کی شب کو مانتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر کی کون سی تاریخ ہے اس کا تعین نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کو بھی ہم بیان کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ ان کے یہاں 27 رمضان مانی جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں 27 رجب کی تاریخ مانی جاتی ہے، اور شب قدر کے لیے ہمارے یہاں 19، 21 اور 23 کی تاریخیں رکھی گئی۔ تو یہ تاریخوں کا فرق کیوں ہے؟ اور جب قرآن نازل ہوا تو ہم 27 رجب کیوں مانتے ہیں؟ ہم قرآن کے پہلے نزول میں رسول کریم کی بعثت کیوں نہیں مانتے؟ ان سب کی وضاحت میں کروں گا، جبکہ میں اسی سورہ قدر کے نزول پر کی وضاحت کروں گا کہ یہ نزول کس طرح کا نزول ہے۔ اس کا تھوڑی تو میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ یہ نزول تدریجی ہے اور دفعی ہے، اس کی تھوڑا اور تفصیل میں جاؤں گا۔ دوسری چیز جو میں ہم کو بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اسے ہم شب امامت یا شب ولایت کیوں کہتے ہیں، اور تیسری بات ہے کہ یہ استغفار کی شب ہے، اس کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کے دروازے، اللہ تعالیٰ نے مناجات کی تاکید کی ہے، تو ان مناجات کے ذریعہ، توبہ اور استغفار کے ذریعہ ہم کس طرح آہستہ آہستہ بلندی حاصل کریں گے اور
اللہ تعالیٰ کی طرف سیر و سلوک کی منزلیں ہم کس طرح طے کرتے چلے جائیں گے، ان سب کی وضاحت ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس ویڈیو کا وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے فی الحال یہیں پر ختم کرتے ہیں، چونکہ یہ سورہ قدر کی صرف تمہید ہی تک بات ہو سکی ہے۔ لیکن ایک بات کا اور جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنا، کہ وہ شب عاشور کے حوالے سے ہے، کہ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، جن لوگوں نے دین میں تحریف کی، جن لوگوں نے رسول اللہ جو شریعت اللہ کی لے کر آئے تھے، اس شریعت میں ان لوگوں نے تغیر و تبدل کیا، وہی لوگ آج اس عاشورہ کے نسبت سے بھی انہی انحرافات کا اور لوگوں میں شکوک اور اشکال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری صاحب نے بھی کتاب میں اس کو بیان کیا، اور میں نے کئی جگہ اس کتابوں میں پڑھا کہ عیسائی حضرات کہتے ہیں، عیسائی حضرات تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے تھے اور ان کی شہادت واقع ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جو شہادت دی تھی تو اس موقع پر خوشی مناتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت یہ ایک کامیابی کی ضمانت تھی، اور چونکہ وہ کامیاب ہوئے اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، جبکہ یہ شیعہ حضرات اس لیے روتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام نے جو مجاہدہ کیا، جو انہوں نے یہ کوشش کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے یہ اس میں روتے ہیں۔ یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے۔ اس لیے بے بنیاد بات ہے کہ جو عیسائی حضرات جو خوش ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک خرافاتی عقیدہ بنا لیا ہے۔ ان کے جو ہے وہ ایک دم خرافاتی عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے سولی چڑھ گئے تاکہ امت کی نجات ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے، عقل کو یہ بات کسی طرح قبول نہیں ہوگی کہ امت فاسق و فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اور اس کی نجات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شہادت پیش کر دیں۔ یہ کون سی عقل قبول کرے گی؟ تو ان لوگوں نے یہ خرافاتی عقیدہ یہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کے نجات کے لیے خود کو پیش کر دیا اور انہوں نے شہادت قبول کر لی۔ یہ کسی طرح بھی یہ عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ تم کو کھلی چھوٹ دے دیا کہ تم پورا قیامت تک جو سو فسق و فجور کرتے رہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے نجات کے لیے اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ بھی کیا کمی ہے کہ جو ہم عاشورہ کے حوالے سے جو بیان کرتے ہیں، جو اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، تو عاشورہ کا یہ تو سبھی کہتے ہیں، اور خاص کر کے آیت اللہ مطہری صاحب نے بڑے پرزور لفظوں میں ان باتوں کی وضاحت کی ہے کہ عاشورہ کے دو رخ ہیں، ایک اس کا روشن رخ ہے اور ایک تاریک رخ ہے۔ روشن رخ کے جو لوگ ہیں وہ امام حسین کی ذات ہے، ان کے اعزاء ہیں جنہوں نے شہادت پیش کی، خود ان کے اصحاب ہیں، تو ان کا تذکرہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ان لوگ کس منزل پر فائز تھے اور کس طرح ان لوگوں نے راہ خدا میں قربانیاں پیش کیں، کس ایمان افروز اس کے ساتھ انہوں نے اپنی روح کی بلندی کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کیں، جبکہ جو اس کا تاریخ رخ ہے اس میں یزید ہے، ابن زیاد ہے، ابن سعد ملعون ہے، شمر ہے، اس طرح کے لوگ ہیں جن لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور انسانیت کو شرمسار کیا۔ اگر ہم انفرادی طور پر بھی دیکھیں تو انفرادی طور پر امام حسین علیہ السلام نے جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جو انہوں نے اپنے اور اپنے اصحاب کی جان کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا، جتنے بھی ان کے اصحاب وہ ان لوگوں کو اجازت دے دی، لیکن وہ راہ خدا میں وہ جان رہے تھے کہ اس شہادت کے کیا درجات ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے خواہش سے اس کو ان درجات کو راہ خدا میں قبول کیا۔ یہ الگ سی وضاحت طلب باتیں ہیں۔ تو جو دو باتیں ہیں کہ ایک تاریخ رخ ہے اور ایک یہ تاریخ رخ کو ہم بالکل ہی اگنور کر دیں، بالکل چھوڑ دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تاریخ کی جو تاریخ رخ ہے اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ کتنا ظلم ہوا، اور اس ظلم کے بیان کرنے سے ہمارے جذبات میں ایک طرح کا ہیجان برپا ہوتا ہے، اور اس جذبات کی جو ہے ہر وقت تجدید ہونی چاہیے تاکہ یہ واقعہ ہمیشہ زندہ رہے تاریخ میں۔ اگر یہ واقعہ، اگر یہ تاریخ پہلو کا بیان نہیں ہوگا اور یہ
بالکل اگر روکھا سوکھا ہم اس واقعے کو بیان کریں گے تو اس میں وہ پائیداری اس واقعے میں نہیں رہے گی کہ یہ قیامت تک کے لیے رہے. اس لیے اس کے تاریخ رخ کو تو بیان کریں. یہ تاریخ کے رخ کے انفرادی طور پر تو امام حسین کے لیے یہ بلندی ہے، اسلام کے لیے جو انہوں نے جان دیا ان کی بلندی ہے کہ انہوں نے اسلام کے ہر چیز قربان کر دی اسلام کے سربلندی کے لیے. لیکن اگر اسلام کے اجتماعی طور پر دیکھیے تو یہ ایک طرح کا انحطاط ہے، ایک طرح کی پستی ہے. ان لوگوں نے اسلام پر ایک بدنما دھبہ لگایا ہے، ایک داغ لگایا ہے جو انہوں نے انسانیت کو شرمسار کیا ہے، جو کہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل ہی منافی ہے. تو ہم لوگوں کو ان بات کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ میں جو اسی حوالے سے سورہ قدر کے حوالے سے کچھ اور معروضات اگلے ویڈیوز میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.